بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کریئر 101 کے سلسلے کی اس نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر یحییٰ نوری۔ آج کل بڑا مہنگائی کا زمانہ ہے، سو میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ سے ایسے اسکلس کے اوپر بات کروں جن کے اوپر آپ کے کوئی پیسے خرچ نہیں ہوتے۔ تو آج ہم بات کریں گے سننے کے اوپر۔ سننا واقعی میں ایک اسکل ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ میں ایسے کیوں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ میں نے ایسے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں جو کہ بات مکمل ہونے سے پہلے ہی جواب دینا شروع کر دیتے۔ کسی گورے نے کہا تھا کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ سمجھنے کے لیے نہیں سنتے، جواب دینے کے لیے سنتے ہیں۔ یعنی ابھی سوال ختم نہیں ہوا اور آپ نے بغیر اس کو پروسیس کیے اس کا جواب پروڈیوس کرنا شروع کر دیا۔ اگلے کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی اور آپ نے اس کا جواب تراشنا شروع کر دیا ہے، بیکاز آپ کی ابھی سمجھ میں بات آئی نہیں ہے، لیکن جتنی آئی ہے بس آپ سمجھ کے کہ مجھے سمجھ آ گیا ہے اور آپ جواب دینے لگے۔ نتیجتاً ہوتا یہ ہے کہ کمیونیکیشن بیچ میں کہیں کھو جاتی ہے۔ یہ بہت ہوتا ہے کہ ہم مختلف انٹرویوز میں بیٹھتے ہیں، مختلف جگہوں پہ لوگوں سے سوال جواب کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس کے ایگزامس لیتے ہیں، اور اکثر ہمارا سوال نہیں ختم ہوا ہوتا اور آگے سے جواب آنا شروع ہو جاتا ہے۔ حالانکہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے بندے کی بات کو سنیں، یعنی میسج کو ریسیو کریں۔ ریسیو کرنے کے بعد اگلا کام ہوتا ہے کہ آپ اس کو سمجھیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ سمجھنے کے بعد اگلا کام یہ کرنا چاہیے کہ آپ اس کو ایویلویٹ کریں کہ اس کے پیغام کا اصل مقصد کیا ہے۔ اس ایویلویشن کے لیے آپ کچھ سوال جواب بھی کر سکتے ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا اگر میں آپ کی بات کو اپنے الفاظ میں کہوں تو کیا آپ کا یہ مطلب ہے؟ کیا آپ ایسے کہنا چاہ رہے ہیں؟ اگر میں صحیح سمجھا ہوں تو اس سے اس کو برا بھی نہیں لگے گا اور اس سے آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ بھی امپروو ہو جائے گی۔ اب آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو رسپونڈ کریں اور اس کو فیڈ بیک دیں۔ جو بھی سوال اس نے آپ سے کیا ہے، اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے سمجھ گئے ہیں اور آپ کو اب یہ یقین ہو گیا ہے کہ اس نے جو بات کی ہے وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے، تو اب آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو جواب دیں۔ ایک لمبا سا پروسیس ہے۔ نارملی سوال جواب جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر تھوڑا ٹائم لگنا چاہیے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اگلے کی بات سمجھے بغیر اس کو جواب دے دیتے ہیں، اور نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد 3 سوال آگے سے اور آ جاتے ہیں، اور وہ اس سے زیادہ وقت لگ جاتا ہے جتنا اگر آپ تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، پراپر لسننگ اسکل کے ساتھ جو ہے وہ کسی سے بات کریں۔ ابھی جو لسننگ ہے نا، اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں یا مختلف انداز ہیں، جو اگر میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گا، کیونکہ آپ نے کوئی نہ کوئی ایسا بندہ دیکھا ہوگا کہ وہ مختلف انداز سے آپ کی بات سن رہا ہے۔ ایک لسننگ ہوتی ہے جی فینڈ لسننگ۔ فینڈ لسننگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ بن رہے ہیں کہ آپ سن رہے ہیں مگر آپ سن نہیں رہے، آپ کی توجہ کہیں اور ہے، آپ صرف سامنے والے کو دیکھ رہے ہیں، بلینکلی اسٹیئر کر رہے ہیں، اور آپ اس طرح ایکٹنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید وہ جو ہے جو کچھ کہہ رہا ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے، مگر آپ کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کیونکہ آپ اس کی بات سن نہیں رہے۔ دوسری لسننگ ہوتی ہے کہ آپ سلیکٹیو لسننگ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی کوئی اچھی لسننگ نہیں ہے، آپ اس میں سے صرف اپنے مطلب کی بات سننا چاہ رہے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ وہ سن لیتے ہیں جو آپ سننا چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ نہیں سن پاتے جو سامنے والا کہنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اور ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں اور نتیجتاً آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں، خاندانوں کے اندر آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، خواتین اور حضرات کے اندر علیحدگیاں ہو جاتی ہیں اس وجہ سے، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کی بات سنتے ہی نہیں ہیں۔ وہ سن لیتے ہیں جو اس نے کہا نہیں ہے، یا وہ سن لیتے ہیں جو ان کو لگ رہا ہوتا ہے، اور اس وجہ سے آپس میں مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوتی ہے، ناچاقیاں ہوتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں۔ تو بہتر طریقہ کیا ہے سننے کا؟ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ ایمپیتھیکلی سنیں۔ ابھی ایمپیتھی کیا ہوتی ہے اس کا ذکر ہم پہلے بھی کہیں کر چکے ہیں۔ اس طرح سننا کہ آپ دوسرے کو سمجھنے کے لیے سن رہے ہیں، آپ اس کے الفاظ پہ غور کریں گے، آپ اس کی باڈی لینگویج پہ غور کریں گے، آپ اس کی ٹون آف وائس کو دیکھیں گے، آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ بات کرتے ہوئے کہیں جو ہے وہ ایک اریٹیبل تو نہیں ہو رہا ہے، یا ایسا تو نہیں کہ آپ کو لگ رہا ہو کہ وہ شاید کچھ اور کہنا چاہ رہا ہے، کہہ نہیں پا رہا ہے، تو آپ اس کو تھوڑا ٹائم دیں گے کہ وہ، یا آپ اس کو ریلیکس کریں گے کہ وہ آپ سے اپنی بات کر سکے، اور اس کے بعد آپ اس کی بات کو سمجھنے کے لیے سنیں گے۔ یاد رکھیں، سمجھنے کے لیے سننے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کی بات سے اگری ہی کرنا ہے، لیکن جب تک آپ سامنے والے کا پوائنٹ آف ویو سنیں گے نہیں، اسے سمجھیں گے نہیں، آپ اسے اپنے پوائنٹ آف ویو پر کنونس نہیں کر سکیں گے۔ تو بہت ضروری ہے کہ آپ اس کی بات کو سن کر سمجھیں۔ یہ ہے ایمپیتھک لسننگ۔ اور جب آپ اس کا ساتھ ساتھ انالیسس بھی کرنے جا رہے ہیں، اگر فار ایگزامپل کوئی کریٹیکل کنورسیشن ہے، آپ کا سب آرڈینیٹ ہے، وہ آپ سے کچھ ڈیمانڈ کر رہا ہے،
یا آپ کا باس ہے وہ آپ سے کوئی چیز مانگ رہا ہے کہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ نے فلاں کام کرنا ہے، تو اب آپ نے ایمپیتھک لسننگ کے ساتھ ساتھ آپ نے ایکٹیو لسننگ کا انالیسز والا کمپوننٹ بھی لگانا ہے. آپ نے غور سے اس کی بات سننی ہے. اگر آپ ساتھ میں کوئی نوٹس لے رہے ہیں تو یہ اس سے بھی زیادہ اچھی بات ہے. اسپیشلی جب آپ کی فارمل میٹنگز ہوں تو آپ کو نوٹس لینے چاہیے، کاغذ اور پینسل ساتھ لے کے جانی چاہیے تاکہ آپ اس بات پہ غور کر سکیں. اور آخر میں آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جہاں تک میں سمجھاؤں آپ یہ چاہ رہے ہیں، ممکن ہے یہ اس حد تک ہو پائے، اس حد تک نہیں ہو پائے، کیوں نہیں ہو پائے گا، کیوں ہو پائے گا. تو یہ سارا انالیسز آپ کو اسی کاغذ پہ کرنا ہوتا ہے. یہ خاص طور سے فارمل میٹنگس کی بات ہے، تاکہ آپ اپنی جو بھی تجزیہ ہے وہ سامنے والے کے سامنے رکھ سکیں کہ جو کچھ آپ چاہ رہے ہیں وہ پاسبل ہے یا پاسبل نہیں ہے. پاسبل ہے تو کیوں پاسبل ہے، نہیں پاسبل ہے تو کیوں پاسبل نہیں ہے، یا ہمارے پاس مختلف آپشنس کیا ہیں. تو جناب یہ ہے سننے پہ. اس میں اس اسکل کو ڈیولپ کرنے کے اوپر آپ کے پیسے نہیں لگیں گے، تھوڑی سی پریکٹس لگے گی، تھوڑی سی ایفرٹ لگے گی. ایفرٹ کے بغیر تو زندگی میں کچھ بھی نہیں ملتا، مگر یہ ایک بہت اہم اسکل ہے. آپ صحیح سے سن سکیں گے تو آپ سامنے والے کا جو بھی مدعا ہے وہ سمجھ سکیں گے. اگر آپ وہ سمجھ پائیں گے تو آپ اس کو کنونس کر سکیں گے، اس سے آپ اس طرح کام کروا سکیں گے یا اس کے لیے اس طرح کام کر سکیں گے جس طرح کے آپ کو دونوں کو فائدہ ہوگا. تو جناب یہ ایک اہم اسکل ہے. کوشش کریں کہ اس پہ غور کریں، اس کے اوپر پریکٹس کریں. کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ جب تک سامنے والے کی بات ختم نہ ہو جائے تب تک اپنا منہ بند اور کان کھلے رکھیں، تاکہ اور آنکھیں بھی کھلی رکھیں تاکہ آپ اس کی باڈی لینگویج کو اور اس کے الفاظ کو، اس کی ٹون کو انالائز کر سکیں. باقی چیزیں آہستہ آہستہ آپ کے ذہن میں ہوں گی، پریکٹس کریں گے تو ڈیولپ ہو ہی جائیں گی. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. السلام علیکم.